سورہ بقرہ اس کے بعد ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ 286 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں۔ یہ سورہ مدنی دور میں نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے احکام دیے ہیں اور اتنی چیزوں سے منع کیا ہے کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 امر ہیں، یعنی 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور 1000 نہی ہیں، یعنی 1000 چیزوں سے اس سورہ میں روکا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، اور اس طرح کی جتنے بھی آیتیں ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں، جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ عام طور سے جتنے بھی ایسے الفاظ قرآن میں آئے ہیں ان کے فوراً بعد قرآن کی تعریف ہوتی ہے، جیسے یہاں دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کہیں تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس لفظ کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور چیلنج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو عربی زبان کو جاننے والے تھے اور وہ انہی لیٹرز کے ذریعے سے الفاظ بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے بات کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہی الف ہے، یہی لام ہے، یہ میم ہے، اور ان سے تم الفاظ بناتے ہو، لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ تمہاری زبان کا لفظ۔ اگر تم مہارت رکھتے ہو تو ایسا کوئی لفظ لا کر دکھاؤ، اور قرآن مجید کی طرح کوئی ایک آیت بھی یا ایک لفظ بھی لا کر کوئی ایک حدیث بھی تم پیش کر سکو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی بہت تعریف بیان فرمائی، اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ جو سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے سایہ کر دیں گے، یا پرندے صف بنا کر پرندوں کے جوڑے اس کو اپنے جلو میں لے کر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں گے، اور یہ دونوں صورتیں یہ کہیں گی کہ اے اللہ یہ ہماری تلاوت کرتے تھے، ان کو آپ بخش دیجیے۔ یعنی یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی کہ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے شیطان سے وہ گھر پاک ہو جاتا ہے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اسی طرح جادو سے، اور اس طرح کی جتنے بھی شر اور فساد کی چیزیں اگر اہتمام سے اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر ابتدا ہوتی ہے، شروع میں ہی ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو کفر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہٹ دھرم ہیں جن کے بارے میں فرمائیں گے وہ کبھی مان کر نہیں دیں گے، آپ ان کو آخرت کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں کسی حال میں بھی مان کر نہیں دیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً 12 آیتوں میں یا 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا، جو دیکھنے میں تو ایمان والوں کی طرح ہیں لیکن اندر سے وہ کفر کرنے والوں کی طرح ہیں، اور ان کی مذمت بیان کی گئی، جو اوصاف ان کے بیان کی گئے تقریباً 12 یا 13، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، انتہائی درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں، سفاہت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زمین پر فساد مچانے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک خاص صفت بیان کی گئی کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دل کی بیماریوں میں، لیکن سمجھ نہیں ہے ان کے اندر۔ دل کی بیماریاں حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ گویا اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بنیادی صفات ہیں کہ جو منافقین کے اندر ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، حسد کرنا، حرص کرنا، تکبر کرنا، اسی طرح سے بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، بیوقوفی کے کام کرنا، ناسمجھی کے کام کرنا۔ تو اہل ایمان کو اپنے آپ کو ان صفات سے بچانا ضروری ہے۔
اگر ان میں سے کوئی بھی صفت پائی جاتی ہے تو گویا نفاق کی ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہمارے اندر عام طریقے سے یہ ساری بیماریاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں موجود ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, ہم دھوکے دیتے ہیں, جانتے یا انجانے میں دھوکہ ہم سے ہو جاتا ہے. ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تاکہ ہم پورے معنی میں اہل ایمان میں شمار ہو سکیں اور نفاق کی علامتوں سے بچ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو, عبادت کی لوگوں کو, پوری انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی. اس کے بعد کچھ آیتوں میں جنت کا تذکرہ فرمایا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے. پھر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک تقریباً 101 آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے, جنہیں یہود بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو. سب سے پہلے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ, ورنہ حضرت موسیٰ پر ایمان تمہارا معتبر نہیں ہے. اب آخری نبی آ چکے ہیں, ان کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے. آمینوا بما انزلت مصدقا لما معکم. پھر ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور پھر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی تھیں اور سارے جہان پر تم کو فضیلت دی تھی, تم ڈرو اللہ سے. تم کو ہم نے فرعون کے ظلم سے نجات دی, سمندر میں تمہارے لیے ہم نے راستے بنا دیے, اور وادی سینا میں جب تمہارے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آسمان سے ہم نے من و سلوہ نازل کیا, اور بادل کو تمہارے لیے سایہ بنا دیا. اسی طرح تمہارے لیے 12 چشمے پینے کے لیے جاری کر دیے. کتنی نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی. تمہارے درمیان کثرت سے نبی بھیجے, اس کے باوجود بھی تم نے مان کر نہیں دیا. آپس میں ظلم کیا, فساد کیا. جب ان سے کہا گیا کہ اریحا نامی ایک جگہ تھی وہاں جائیں, اور ان کو جس طرح کہا گیا تھا کہ جھک کر داخل ہوں, تو وہ گھسٹتے ہوئے وہاں داخل ہوئے. ان سے جب بھی کوئی مطالبہ کیا گیا تو اس کے خلاف انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا, اور اسی میں اس گائے کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جب ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا تاکہ جلدی سے وراثت میں اس کو حصہ مل سکے, اور لاش لے جا کر کسی دروازے پر رکھ دی تھی تاکہ پتہ نہیں چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنا ہے, اور اس گائے کے ذبیحے کو لے کر, اس کا گوشت لے کر اس مقتول پر, جو شخص قتل ہوا ہے, اس میں جیسے ہی اس کے ساتھ اس کو لگایا جائے گا تو وہ قتل ہونے والا شخص خود بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تمہیں ایک جانور ذبح کرنا ہے, چونکہ تم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے, گائے کی پوجا کی ہے, تو ایسے ہی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے تھے. تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کیے کہ کس عمر کا جانور ہونا چاہیے, کس رنگ کا جانور ہونا چاہیے. پھر آخر میں جب انہوں نے کہا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اللہ کے حکم کے مطابق جانور ذبح کریں گے, تو پھر انہوں نے ذبح کیا. اور فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. پھر جب انہوں نے ذبح کیا اور اس کے ایک ٹکڑے کو لے کر مقتول پر لگایا تو اس نے بتا دیا کہ قاتل اصل میں کون ہے, اور جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا وہ اصل میں قتل کرنے والا نہیں تھا. پھر فرمایا گیا کہ تمہارے دل اصل میں سخت ہو گئے, تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے, یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے, پتھر سے بھی نہر جاری ہو جاتی ہے, پانی نکل پڑتا ہے. اور پتھر بھی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. تم نے اللہ کے کلام میں, توریت کے اندر ملاوٹ کی, اس میں تحریف کی. پھر آگے ذکر کیا کہ تم نے فرشتوں کو, حضرت جبریل اور میکائیل اور جتنے بھی مقدس فرشتے تھے, ان کو یہ برا بھلا کہتے تھے, یہ جادو کے شکار ہو گئے تھے, یہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے. یعنی جتنے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں. اور ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ,
زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم مریں گے تو جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے اور جنت میں ہمارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ایام معدودہ، کچھ دن کے لیے ہم جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ امت مسلمہ اور مسلمان اپنے کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھ سکیں اور اللہ کے حکموں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، جو کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ اگر کھلواڑ کیا جائے گا تو کیسے ان قوموں کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی پکڑ ہوئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اس انجام سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمانوں اور یہود کے درمیان کی مشترک چیزیں ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ کیا کہ اگر تم ان کو بڑا مانتے ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا، اور جتنی چیزوں میں بھی ان کا امتحان لیا وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے والد بت کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کے شکار تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا۔ قوم کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، اس میں کامیابی کے ساتھ نکلے۔ نمرود کے ساتھ ان کو بحث کرنی پڑی، اس میں کامیابی کے ساتھ نکلے۔ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر انہیں ہجرت کرنی پڑی، اس کو انہوں نے قبول کیا۔ اسی طرح جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس میں کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو جتنی بھی چیزوں میں آزمایا گیا انہوں نے اس کو مکمل کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، اور انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایک امت مسلمہ پیدا فرما، ایک قوم پیدا فرما جو آپ کے سامنے جھکنے والی ہو، اور ان میں ایک نبی پیدا فرما۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی تھی۔ تو یہود سے جو ڈیبیٹ چل رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 100 آیتوں میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دیکھو، اگر ان کو بھی بڑا مانتے ہو تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، اور جتنی بھی چیزیں تمہارے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنا ضروری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تحویل قبلہ کی بحث سے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 15-16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لیکن کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا۔ یہ ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بات دل میں تھی اور وہ چاہتے تھے، دعا کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اب یہودیوں نے ایک بحث یہ شروع کی کہ قبلہ پہلے وہ تھا بیت المقدس، خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل قبلہ اللہ کی ذات ہے، اصل جو تمہارا رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور پھر جب یہ تم مانتے ہو کہ رخ اللہ کی طرف کرنا ہے تو چہرہ کسی بھی طرف پھیرنے کو کہہ دیا جائے تمہیں ماننا چاہیے۔ تمہیں جب کہا گیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو بیت المقدس کی طرف کر، جب کہہ دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف کرو تو خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ اس میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لڑنے کی، بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ نیکی کی کوئی بات ہے کہ ادھر رخ کریں یا ادھر رخ کریں، جب جہاں حکم دیا گیا اس طرف رخ کریں۔ اصل نیکی کی بات جو سورہ بقرہ میں جسے آیت بر کہتے ہیں، نیکی کی آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بحث کو، قبلے کی بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر رہے ہو یا مغرب کی طرف کر رہے ہو۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ،
اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، مانگنے والوں کو دو، اور لوگوں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرو۔ اگر کوئی غلام ہے، کوئی قیدی ہے، اس کو آزاد کرنے، اس کو رہا کرانے میں تم خرچ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، اور ہر حال میں صبر کرو، جنگ کے میدان میں بھی صبر کرو۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکو، یہ بھی صبر ہے۔ جس چیزوں کا حکم دیا ان پر جمے رہو، یہ بھی صبر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی یہ کر لیتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اصل سچے لوگ یہی ہیں، اور اصل تقوی والے لوگ یہی ہیں، اصل نیکی کا کام یہ ہے۔ پھر اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بڑے حصے میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اکثر اس میں بیان فرمائے۔ مثلا نماز کی فرضیت کا ذکر آیا، روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، حج کے احکام اس میں بیان کیے گئے، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم اس میں دیا گیا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس میں قصاص کا حکم دیا گیا کہ اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے اور بھی تفصیلی احکام بیان فرمائے، روزے کے طرف اشارہ کیا، رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چند باتوں سے منع فرمایا کہ لوگوں کا مال غلط طریقے پر نہ کھایا جائے، چاہے وہ چوری ہو، رشوت ہو، سود ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، غلط طریقے پر غلط قسم کے مقدمے قائم کر کے اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے غلط اور جھوٹ بول کر یا جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کا مال نہ دبایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر جوئے اور شراب سے اس میں منع کیا گیا، ربا سے منع کیا گیا، سود سے منع کیا گیا، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی علامت قرار دیا کہ جتنی بھی اسلامی عبادتیں ہیں ان کو اس کے لیے بنیاد بنا دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ جتنے بھی کام ہیں، روزہ کب سے شروع ہوگا، حج کن دنوں میں ہوگا، یہ سب چاند کی تاریخوں سے اسے طے کیا جائے گا۔ گویا جو چاند کی تاریخیں ہیں اور ہجری تاریخیں ہیں، یہ مسلمانوں کا ایک خصوصی امتیاز ہے، اور اس سے واقف ہونا اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عیسوی کیلنڈر سے واقف ہوتے ہیں لیکن لونر کیلنڈر سے واقف نہیں ہوتے۔ ٹائن بی جو بہت بڑا مورخ ہے، جب وہ پاکستان آیا اور اس نے اپنا لیکچر دیا، لیکچر کے بعد ایک شخص جب آٹوگراف کے لیے بڑھا تو اس نے اپنا سگنیچر کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ آج آپ کی کون سی تاریخ، تو وہ کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ تو اس نے صرف یہ کہا کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں، تاریخ بھی ان کو بھلا دیتی، کہ جب آپ اپنی تاریخ نہیں یاد رکھ سکتے کہ جو ہجری کیلنڈر اس مسلمانوں نے شروع کیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کون سا مہینہ گزر رہا، مہینے کی کون سی تاریخ ہے، سوائے یہ کہ 12 ربیع الاول ہو یا رمضان ہو یا شعبان کی خاص تاریخیں ہوں یا رجب ہو، اس کے علاوہ ہمیں عام طریقے سے نہیں معلوم ہوتا۔ اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور پوچھا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ خرچ کرو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا گیا کہ والدین پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے، پھر رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، پھر ترتیب وار دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ اسی سورہ کے اندر جہاد کے احکام بیان کیے گئے، یتیموں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح خواتین کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے، ان کے مخصوص ایام اور مخصوص حالات کے احکام کیا ہوں گے، اور میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کے کچھ آداب بیان کیے گئے، اور یہ بیان کیا گیا کہ جو لغو قسم ہوتی ہے، بات بات میں انسان قسم کھا لیتا ہے، یا کوئی بات ایسی ہے کہ جو اس کو معلوم تھا کہ یہی ہے، قسم کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اس کو کہا گیا کہ لغو قسم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے اس لیے ہم نے قسم کھا لی، بعد میں معلوم ہوا کہ میری معلومات غلط تھی، تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہ جو طے کر کے قسم کھائی جائے کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، اور اس کے بعد اسے نہ کیا جائے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ یا ماضی میں کوئی بات پہلے ہو چکی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، اور جان بوجھ کر یہ قسم کھانا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس، یعنی ایسی قسم کہ جس کی وجہ سے
انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور گناہ کا یعنی جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کر پاتا. قسم کے کفارے کا ذکر ابھی سورہ مائدہ کے اندر آئے گا. اس کے بعد اور بھی بعض مسائل، مثلا ایلا کا حکم اس سورہ میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوں گا اور اس کے بعد 4 مہینے اسی حالت میں گزر جائیں تو 4 مہینے کے بعد اگر وہ قریب نہیں ہوتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی. بعض حضرات اس آیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی 4 مہینے 6 مہینے سال بھر اپنی بیوی سے دور رہ جائے تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو، بعض لوگوں نے کہا کہ شادی کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، دور رہے ہمیشہ، اس کا مطلب ہے کہ طلاق خود بخود ہو گئی اور دونوں یہ رشتہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے قریب نہیں جاؤں گا اور اس کے بعد اس قسم پر باقی رہے تو یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، ورنہ نہیں. اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کے مردوں پر کچھ حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بڑھا دیا ہے. پھر طلاق کی تفصیل بیان کی گئی کہ طلاق کا ادب کیا ہے. طلاق ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے نکاح کے بعد، اگرچہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن کبھی ضرورت ہو جاتی ہے طلاق کی تو اس کا ادب بیان کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ طلاق دی جائے، ایک بار یا اس سے زیادہ 2 مرتبہ. اس کے بعد خلا کا ذکر کیا گیا کہ اگر عورت چاہے مرد سے الگ ہونا تو اس کے لیے بھی راستہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کر کے یا اپنا مہر شوہر کو واپس دے کر اگر پہلے لے چکی ہے یا اس سے کم یا زیادہ جتنے پر طے ہو جائے، آپس میں خلا کا معاملہ ہو جائے، شوہر اسے منظور کر لے. پھر تیسری طلاق کا ذکر آیا. ابھی بہت زور شور سے یہ بحث پورے ہندوستان میں چل رہی تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن مجید میں تیسری طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے، اور ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں نے کہا، سپریم کورٹ میں کہا. حقیقت تو یہ کہ اگر قرآن میں ذکر نہ بھی ہوتا اور حدیث میں ذکر ہوتا تو یہ کافی تھا. قرآن مجید میں نماز کیسے پڑھی جائے یہی نہیں بتایا گیا ہے، جو ہماری بہت بنیادی چیز ہے. تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس طریقے پر جس طریقے پر پڑھتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، یعنی 2 طلاقوں کے بعد آگے پھر ہے کہ اگر پھر طلاق دے دے، یعنی 2 کے بعد اگر تیسری دے دے تو پھر جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کے ذریعے سے بھی پھر دوبارہ اس کو بیوی بنا سکے، یعنی دوبارہ نکاح کے ذریعے بھی بیوی نہیں بن سکتی. خود قرآن نے بتایا کہ اگر کہیں اور شادی ہو جائے اور اتفاق سے وہاں بھی طلاق ہو جائے، جسے آج کل حلالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حقیقت میں حلالے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے شریعت میں. بتایا گیا ہے کہ اگر دوسری شادی ہو جائے اور دونوں میں آپس میں ملاپ کے بعد پھر وہاں بھی طلاق ہو جائے تو وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جاتی. یہ بات مولویوں کی ایجاد نہیں ہے اور نہ یہ ہے کہ فقہ کا کوئی مسئلہ ہے جو اجتہاد کے ذریعے سے نکالا گیا ہے، بلکہ قرآن کی آیت میں موجود ہے. لا علمی کا یہ حال ہے کہ ہمارے بہت سے ایڈوکیٹ بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتے اور بہت معمولی قسم کے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ نے، علماء نے زبردستی ایجاد کر لیا ان چیزوں کو. تو حقیقت میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، 3 طلاق کو منع کیا گیا ہے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سزا کے قابل جرم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ہزار طلاقیں دے دیتے تھے تو اس کو 3 پر روک دیا جاتا تھا کہ گویا معلوم ہوا کہ 3 تک کی طلاق ہو سکتی، اگر کوئی دے 3 طلاق تو واقع ہو جاتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو شوہر اور بیوی کے احکام بیان کیے ہیں تفصیل سے کئی آیتوں میں، ہر آیت کے اندر معروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ رشتہ اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے صحیح طور پر جبکہ معروف کو اختیار کیا جائے، جو نیکی کا طریقہ ہے، بھلائی کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے کا طریقہ ہے، حسن سلوک کا طریقہ ہے. کسی آپس کے انسانی تعلق کے بارے میں معروف کا لفظ اتنی بار استعمال نہیں ہوا ہے جتنا شوہر اور بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر. بار بار کہا گیا دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ حد قائم کی ہے، اس حد سے آگے مت بڑھنا. یہ اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں. پھر اسی سورہ کے اندر عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ماں کے دودھ کی جو اہمیت ہے اس زمانے میں قرآن مجید نے گویا اشاروں میں بیان کر دی تھی، جبکہ اس وقت سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، میڈیکل سائنس نے ماں کے دودھ کی کوئی اہمیت نہیں بتائی تھی. قرآن مجید نے اس وقت بتا دیا تھا کہ جو مائیں ہیں خود اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اگر طلاق بھی ہو جائے
تو شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا خرچ اٹھائے، جب تک ماں دودھ پلاتی ہے اس کی اگر اجرت دینی پڑے تو اس کی اجرت دے، لیکن مائیں دودھ پلایا کریں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ کس پر کس کا نفقہ ہے، مینٹیننس کے بارے میں بتایا گیا، عدت کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کے 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی بہت چھوٹی سی جماعت بہت بھاری بھاری جماعتوں اور ٹکڑیوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ایمان، صبر اور تقوی اگر ہو تو بہت چھوٹی سی تعداد کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں وہ جامع آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی، یعنی مرتے ہی اس کے لیے گویا جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کی دعوت دی جائے گی، لیکن دین کے لیے، دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہترین فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ کتنا فائدہ اس کا ہوتا ہے دنیا میں اور کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا آخرت میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب بڑھانے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کون خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور مختلف لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پھر بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقے کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، جو بھی صدقہ آپ کریں گے وہ صدقہ بڑھا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا مال نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، اضعافا مضاعفا، اور اگر سود لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، یعنی اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، مال دیر سویر ضائع ہو کر رہے گا، اگر آپ کی زندگی میں نہیں تو اگلی نسل میں برباد ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو آپ کے بچوں میں لڑائی جھگڑے اور کیس اور مقدمے میں وہ مال برباد ہوگا، لیکن اسی دنیا میں اس مال کو برباد ہونا ہے۔ صرف فرد کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو سودی کاروبار کر رہی ہیں آج دیکھ رہی ہیں کہ بینکنگ سسٹم کیسے نقصان سے دوچار ہے اور کیسے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو گویا کہ تم ہم سے جنگ کر رہے ہو۔ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ایک صفحے کے اندر ہے، آیت مدائنہ کہلاتی ہے، کہ اگر آپس میں قرض کا معاملہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیا جائے، کوئی بھی معاملہ ہو اسے صاف ستھرے طریقے پر انجام دیا جائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہو تو اسے چھپایا نہ جائے، حق کو قائم کرنے کے لیے گواہی پیش کی جائے اور گواہی دی جائے۔ پھر یہ سورہ ختم ہوتی ہے قرآن مجید کی ان 2 جامع آیتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانے کے نیچے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا فرمایا تھا۔ وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں جس میں اہل ایمان کی زبان سے دعا کرائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھ دے جو پچھلی قوموں پر جو بوجھ رکھا گیا تھا، حکم کا بوجھ، دین پر عمل کرنے کا بوجھ۔ آسانی کی دعا مانگی گئی ہے، اور تمام ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے مدد مانگی گئی ہے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے ایمان والوں کے تذکرے سے اور اس بات کی گارنٹی سے کہ ایمان والوں کو ہی کامیابی ملنی ہے، اور ختم ہوتی ہے اس بات پر، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ان کو کہ کامیابی تمہارے لیے ہے، لیکن تمہارے تواضع اور تمہارے اخلاق کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک کاموں کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔